اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان سید انشاد حسین جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انحرافات کربلا کا تحقیقی جائزہ، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان عالم دین جناب علامہ فرت حسین مہر صاحب۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ قبلہ اس سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا، خود لفظ انحراف کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ذکر امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ذکر اور تذکرہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وقت تو کیا ہماری جان بھی کربلا کے لیے حاضر ہے۔ بے شک۔ رہی بات انحرافات کا معنی تبدیلی، برخلاف ہونا، کسی چیز کے اپوزٹ جانا، اس کو انحراف کہتے ہیں۔ قبلہ یہ جو ہم ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں انحرافات کربلا، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ جی، انحرافات کربلا جو ہے وہ یہ ٹرم اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کربلا کے حقائق کے برخلاف ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی رسم کرتے ہیں، کوئی نظریہ رکھتے ہیں، کوئی روایت آتی ہے، کوئی درایت آتی ہے، تو اس وقت اس کو انحرافات کربلا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یا تحریفات کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب۔ قبلہ یہ انحرافات کربلا کا جو آغاز ہے یہ کب سے اور کہاں سے ہوا، ذرا اس پر۔ جی شاہ جی، کاروان صبر و رضا، کاروان کربلا، کاروان عصمت و طہارت، کاروان مظلوم کربلا جب 28 رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو دشمن کی سازش نے ادھر سے ہی امام علی مقام کے خلاف انحرافات، حقائق سے ہٹ کر باتیں کرنا شروع کر دی۔ خود کربلا کی جانب قافلہ مخدرات عصمت و طہارت کی روانگی کا منظر، اس میں کیسے انحراف آیا، ذرا اسے بیان فرمائیں۔ جی، جس طرح ہماری احادیث میں اسرائیلیات جو ہے داخل کر کے اس میں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح واقع کربلا میں کربلا کے آغاز سے ہی اس میں تحریفات کا آغاز کر دیا گیا، اور بدقسمتی یہ آخر تک سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ ابھی بھی ایک ٹولہ خاص سرگرم ہے کہ کربلا کے واقعے میں باقاعدہ طور پر کبھی رسم کی شکل میں، کبھی عبادت کی شکل بنا لیتا ہے، یعنی شکلیں ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ عزادار کی شکل میں آتا ہے، عزاداری کی شکل میں آتا ہے، تو وہ سازش کر رہا ہے دشمن کربلا امام حسین علیہ السلام کے جو اپوزٹ سازش کی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس 28 رجب کو جو کچھ افراد نے سازش کی، وہ کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روانگی کو ایسی روانگی کا رنگ دیا کہ جو شاہانہ طریقہ ہوتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے یعنی عصمت و طہارت کے خانوادے کا طریقہ کار نہیں، بلکہ ایک شاہی خاندان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کی طرف جو کہ رنگ دیا گیا ہے۔ یعنی دشمن کی یہ چال تھی، دشمن یہ بتانا چاہتا تھا کہ رسول خدا کا نواسہ اصلاح امت کے لیے کربلا نہیں جا رہے بلکہ کسی اور چیز کے لیے کربلا جا رہے ہیں اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ جی، یعنی انہوں نے اس طرح کیا کہ آقا درندی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اس بھی روایت کی تفصیل تو لمبی چوڑی ہے، بہرحال اس کا منظر کشی کا کچھ میں آپ کو نمونہ پیش کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ تھا، وہ قافلے کے نکلنے کا انداز اس طرح تھا کہ حضرت زینب کبریٰ اس طرح نکلیں، حضرت شہربانو اس طرح نکلیں، اور پھر سوار ہوئیں، اور سواری کا ایک انداز اس طرح، یعنی وہ ایسے منظر کو پیش کیا گیا جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ہاشمی خاندان کے نوجوان کھڑے تھے اور استقبال کیا جا رہا تھا، اور اسی طرح پھر اس شخص نے جو منظر کیا کرنے والا تھا، اپنے
محفوظ کرنے والا تھا، اس نے سارا اپنا کربلا کے واقعے کو نوٹ کیا، اور حتیٰ کہ عاشور کے روز تک وہ ساتھ رہا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا خاندان جو ہے وہ نکلا ہے۔ میں یوں کہوں اس کو کہ یہ ایک ایسا ہی ہے جس طرح ایک جاسوس جو ہے وہ جاسوسی کے اپنے منظرنامے کو پیش کرتا ہے، اور وہ حقائق سے بھی کچھ متضاد ہوتا ہے اور حقیقت سے بھی خالی ہوتا ہے۔ ماشاء